अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। आपका भी शुक्रिया कि आप पूरे टाइम पर आए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले अपनी फैमिली और बचपन के बारे में बताएं, क्या बताऊं, अल्लाह जो अकबर। आपका दिल चाहे। बचपन तो मुझे बस यही याद है कि पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। ठीक कोई है। इतना भी नहीं था वैसे, लेकिन था। हम्म। और ये ज़्यादा शौक था कि मैं अपने क्वार्टर में रहने वाले तमाम बच्चों को पढ़ाऊं। सो ठीक है। व्हेन एवर आई यूज्ड टू कम बैक फ्रॉम माई स्कूल, जो मेरी पहली प्रायोरिटी होती थी कि जो मैं सीख कर आई हूँ वही वो सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते थे। सही। आपको पता है कि क्वार्टरों में एक घर में कम से कम 6 बच्चे तो हो ही जाते हैं, तो वो सारे मेरे पास आते थे एंड आई यूज्ड टू टीच देम। ये मेरी मुझे एक बहुत अच्छी याद है हमेशा से। बचपन आपका कहाँ पे गुजरा? लाहौर में सही। अपने पेरेंट्स के साथ गुजरा। मेरे अबू रेलवेज़ में थे, एक बहुत अच्छी पोस्ट पर माशाल्लाह। तो हमारा घर बहुत ज़्यादा बड़ा था। ठीक है। अभी तक याद है उसके वो तमाम ग्राउंड्स और वो दरख्त जो उसमें इतने खूबसूरत थे। और आई थिंक मैं अपने अम्मी अबू का बहुत ज़्यादा लाडला किस्म का जो बेबी होता है वो थी। बचपन की कोई ऐसी यादें जो हमारे साथ शेयर करना चाहें? हाँ, मेरी सालगिरह बहुत मनाई जाती थी। अच्छा। सिर्फ मेरी, बाकी बहन भाइयों की बिल्कुल भी नहीं। क्यों, हाफ ईयर बाद मनाई जाती थी? नहीं, पूरे 1 ईयर के बाद। अच्छा अच्छा। और वो बड़ी ग्रैंड किस्म की होती थी और मेरे अब्बू की ख्वाहिश होती थी कि मेरी जो बर्थडेज हैं उस पर सारे के सारे लोगों को इनवाइट किया जाए। वो मुझे बहुत याद है। फिर मुझे ये बहुत याद है कि जो मेरे पास टॉयस हुआ करते थे वो मेरी फैमिली में किसी के पास नहीं हुआ करते थे। फिर मुझे ये याद है कि मैं जो मेरे अब्बू हैं वो मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे कि वो ये कहा करते थे जैसे जिनकी जान तोते में थी तो मेरी जान तुम में है। अच्छा। तो मुझे बड़ा और लगा करता था, क्यों ऐसे कहते हैं, तोते की जान, मैं कोई तोता हूँ? तो वक्त ने मुझे सिखाया कि हाँ, मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है कि अगर शदीद हो तो बिल्कुल उसमें जान ही होती है। यह मुझे याद रहता है बहुत ज़्यादा। सही। अच्छा, आपके नज़दीक पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला ये है कि अभी तक तमाम एजुकेशनिस्ट्स जो हैं वो इकट्ठे होकर एक पेज पर नहीं आते और वो ये नहीं सोचते कि एक बेहतर कल के लिए हमें इकट्ठे क्या काम करना है। सो एवरी स्कूल एंड एवरी प्रिंसिपल और जो भी सीईओज होते हैं स्कूल्स के, वो अपना ही काम करते हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। और हमारे साथ जो सबसे बड़ा मसला होता है वो ये है कि हम एक दूसरे को ना पनपता नहीं देख सकते। एक स्कूल दूसरे से जेलस होगा, वो तीसरे से जेलस होगा। तो जब तक हम सारे इकट्ठे एक पेज पर ना आए और मोहब्बत और शफकत के साथ काम ना करें, इससे बालातर होके कि आप जीत रहे हैं और मैं जीत नहीं रही, तो अभी हम इकट्ठे हो सकते हैं। सबसे बड़ा फ्लॉ है। सही। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो हमें एक बनाने की बजाय तकसीम कर रहा है। हाँ, इसकी क्या वजह है? तो एक तो आपके नजदीक मतलब सोल्यूशन क्या है इसका? अच्छा शकील, ऐसा है कि एक तो वो बना सकते नहीं, क्योंकि मैंने भी आपसे कहा वो इकट्ठे तो होते ही नहीं है, तो एक क्या मतलब बनाएंगे? इंग्लिश मीडियम स्कूल, उर्दू मीडियम स्कूल, गरीबों के लिए अलग स्कूल, अमीरों के लिए अलग स्कूल, ऐसा ही है। इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं? देखिए, जब सारे प्रिंसिपल्स और एजुकेशनिस्ट और जो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन होंगे, खुद भी अगर अक्लमंद होंगे वो, तो सारे इकट्ठा ग्रुप बनाकर ये सोचेंगे कि हमने तमाम बच्चों को कैसे पढ़ाना है, फिर उसी बात से हटकर के कौन करीब है कौन अमीर है। एजुकेशन तो सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन वो फर्क पड़ता है बैकग्राउंड का। आप अगर 10 लोगों को मिलेंगे तो एक लम्हे से पहले पता लगता है किसका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है और कोई बेचारा यहीं से उठ कर आया हुआ है। ये फर्क रहेगा हमेशा। वाई? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम अलग है, स्कूल सिस्टम अलग है, किताबें, कापियां, असातिज़ा सब अलग हैं, ट्रेनिंग ही नहीं है। तो वो इकट्ठे कभी भी नहीं हो सकते जब तक ये तहिया ना कर लें कि हमने एक करिकुलम ऑसम बनाना है जो तमाम स्कूलों में यूज किया जाए। एक हाई फाई हो, मैं ये नहीं कह रही कि उर्दू में हो, पंजाबी में हो, हाई फाई हो, स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो, जिसे एकेडमिक स्टैंडर्ड्स कहते हैं। तो कैसे हो सकता है कि डॉक्टर तरक्की ना साहब, हो? इमरान खान के दौर में इसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिकली कोशिश भी की गई कि एक हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है एक हो, एक सिलेबस हो, लेकिन अमली तौर पे कोई रिजल्ट नहीं हमें मिला। अच्छा, मैं भी ये बिल्कुल चाहूंगी कि जैसा अभी आपने इमरान खान का नाम लिया कि उसने बहुत कोशिश की, दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, कि एक ही करिकुलम जो है वो तमाम पाकिस्तान के हर स्कूल में किया जाए, तभी वो एक पेज पर आएंगे ना। लेकिन फिर वही वाली बात है कि सारे इस बात को पसंद ही नहीं करते। वो चाहते ही नहीं कि उनकी मेज के ऊपर कोई और आकर बैठ जाए। दे हैव देयर ओन ऑरा, उनकी अपनी एक शख्सियत होती है ना, तो उनको लगता है कोई और आके बैठ गया जो उनसे बेहतर होगा और उनके मटीरियलिस्टिकली उनके जैसा नहीं होगा तो वो जीत जाएगा। और ये हमारा सिस्टम बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, इसलिए वो चला ही नहीं, नाफिज ही नहीं हो सका। अच्छा डॉक्टर साहब, एजुकेशन के साथ साथ किरदार साजी और तरबियत का कितना अमल दखल है एक नौजवान को आगे बढ़ने के लिए, फलने फूलने के लिए? अगर तरबियत नहीं है तो तालीम ज़ीरो रहेगी।
اور اگر تعلیم نہیں ہے تو صرف تربیت ہی ہے تو وہ بھی زیرو رہے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعلیم اور تربیت کو دونوں ساتھ چلے گا. کیریکٹر بلڈنگ، کانفیڈنس، اسپوکن اسکلز جسے آپ لوگ کہتے ہیں، وہ تبھی اکٹھی ہوں گی جب آپ ٹریننگ دے رہے ہیں بچوں کو. صرف کاپی کتاب پینسل پہ لکھنا نہیں سکھا رہے، بلکہ آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. جب تک ہم یہ نہیں سکھائیں گے، کیونکہ میں بلیو کرتی ہوں ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن ہیز ٹو گو ٹوگیدر. اگر وہ اکٹھے نہیں ہیں تو کچھ فائدہ نہیں، بس ایسے ہی جنگل میں سارے جانور چل رہے ہیں بیچارے، چلتے رہیں گے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، مارکیٹ میں بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر آئے ہوئے ہیں، وہ صرف امید بیچتے ہیں یا راستہ بھی دکھاتے ہیں؟ مجھے ہنسی اس لیے آ گئی کہ میں بھی موٹیویشنل اسپیکر ہوں، اور میں بلیو کرتی ہوں کہ صرف راستہ دکھایا جائے اور اس پہ چلنے کے ان کو سکلز دیے جائیں کہ اگر یہ راستہ ان کو مشکل لگتا ہے تو آؤ ہم سب مل کر آپ کو بتائیں. لیکن اکثریت ایسے ہے کہ جو صرف خواب دکھاتے ہیں. ہاں دکھاتے ہیں، سبز باغ، بلکہ سبز باغ دکھاتے ہیں. اور شکیل آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کسی کو بھی سبز باغ دکھانا اور وہ بات بتانا جو کہ ان کا حل نہیں ہے، صرف جھوٹ اور مکاری سے کام لینا، یہ تو کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے، اور ان کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تو دنیا 4 دن کی ہے. تو اوپر جا کے پتہ نہیں کیا جواب دیں گے دوسروں کو غلط راستہ دکھانے کا، خواب دکھانے کا. آپ مطلب کیا راستہ دکھاتی ہیں؟ ایک بندہ مایوس ہے، اس کو مایوسی سے نکلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں اس کو بولوں گی کہ فوراً آ جاؤ میرے پاس اور مل کے باتیں کرتے ہیں. دیٹ از واٹ آئی بلیو. میں اپنے آپ کو ہمیشہ یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ پاک کی بڑی مہربانی ہے کہ میں ایک لسنر ہوں. جو لوگ 5 منٹ کی بات سن کر تنگ آ جاتے ہیں، تو وہی بات اگر مجھے کوئی 10 گھنٹے بھی سناتا رہے گا تو آئی کیپ آن لسننگ. میں ایک لسنر ہوں، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جس کا دماغ خراب ہے اور وہ دنیا سے تنگ آ چکا ہے، یا وہ ہرٹ ہے، یا اس کو راستہ نہیں مل رہا، مایوس ہے، تو ہی ہیز ٹو بی شون اے پراپر راستہ. اور اس کو دکھانے والا جو ہے اس کو ایک نہایت اسٹرانگ پرسنالٹی کا مالک ہونا چاہیے، اور یہ صرف تبھی ہوگا جب اللہ پاک کا کرم ہوگا. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہاں پہ میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا. پاکستان کی بیٹی جسٹس ڈاکٹر سعیدہ مریم نور قادری صاحبہ، آپ ان کی تحریریں بھی پڑھتی ہیں اور نیچے کمنٹ بھی کرتے ہیں. ان کی شخصیت نے آپ پہ کیا اثرات مرتب کیے ہیں؟ واہ کیا میرے ساتھ. ایک تو مجھے ان سے بہت زیادہ محبت ہے اور میں ان کی بہت زیادہ عزت کرتی ہوں کہ بینگ اے وومن وہ جس طریقے سے اپنے آپ کو لے کے چلتی ہیں. ایک تو ماشاءاللہ نظر بد دور وہ ہر فن مولا ہے، کوئی ایسا کام نہیں ہے جو سیدی جی کو نہیں آتا. اور میرے لیے یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ وہ میری بہت پیاری دوست ہیں جو میرا خیال رکھتی ہیں اور ایک بہت بڑے مرتبہ دیتی ہیں جو میں ان کو منع کرتی ہوں کہ نہ دیں. وہ کہتی ہیں I mean that's the way she is, you know, کہ وہ ان لوگوں میں میرے نزدیک فال کرتی ہیں جو کبھی کسی سے جیلس نہیں ہوتے، جو کبھی کسی سے حسد نہیں کرتے، بلکہ دوسروں کو پنپتا ہوا دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ زبردست قسم کا زندگی ان کو ساتھ سہارا دے. I love her like anything. اگر آپ ان کی پرسنالٹی کو 3 لفظوں میں بیان کرنا چاہے تو وہ 3 لفظ کیا ہوں گے؟ 3 لفظ بہت کم ہوں گے سیدی جی کے لیے، بہت کم ہوں گے. دیکھیں جو ان کے ساتھ جسٹس کا لفظ چلے میں سوال کرتا ہوں، آپ ڈاکٹر صاحبہ کو کن لفظوں میں بیان کرنا چاہیں گی؟ میرے نزدیک وہ ایک ایمبلم ہے، ایک ایسا مشعل راہ جو کہ ہمارے ملک کی خواتین کو وہ راستہ دکھاتا ہے جو ابھی تک راستہ کے دکھانے والا ہے ہی نہیں. عورت نہیں ہے، اتنی اسٹرانگ ہونے کے باوجود وہ دا وے جس طرح وہ لوگوں سے ملتی ہیں جھک کر، اور جتنا ان میں وہ ہے نا جسے کہتے ہیں، کیا کہیں گے اس کو، شی از ٹو ڈاؤن ٹو ارتھ. اور تو عاجزی، کیا بات ہے ان کی. یعنی کہ مجھے تو لگتا ہے کہ میرے پاس الفاظ کم ہو جائیں گے ان کی تعریف اور ان کی سچی جیسی ان کی صحبت ہے اس کو بیان کرنے کے لیے. شی از این ایکسٹرا آرڈینری لیڈی. صحیح. اگر وہ اب یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہے تو آپ انہیں کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں ان سے کہوں گی سید جی مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، اور آپ جیسی خواتین ہمارے ملک میں اگر بننے لگ جائیں، کیونکہ آپ نے تو ماشاءاللہ یہ راستہ چوز کیا ہے نا، سلیکٹ کیا ہے، سوچ سمجھ کر ایک راستے پر آپ چل رہی ہیں. اگر ہم سب اس راستے پر چلیں تو زندگی سب کی آسان ہو سکتی ہے. اینڈ ہیٹس آف ٹو یو ماشاءاللہ جس طرح آپ مینیج کرتی ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آج کل جو ہماری یوتھ ہے وہ بہت پریشان ہے، ڈپریشن میں مبتلا ہے، انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا. اس کے لیے آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ میں یہ بالکل چاہوں گی کہ اس طرح کی اویئرنیس پروگرامز کیے جائیں جس میں یوتھ کو مینیج کیا جائے. جیسے میں یونیورسٹیز میں لیکچرز دیتی ہوں تو میں نے بھی یہ بات کو بہت اچھے طریقے سے دیکھا کہ بچے بہت زیادہ اپنے راہ راست سے ہٹ چکے ہیں. وہ حالات اور پاکستان کی سچویشن کو دیکھ کر خود ہی اپنے آپ سے ناراض رہتے ہیں، وہ ناراض ہیں پاکستان سے، پاکستانیوں سے، حکومت سے، ہر طرح سے. تو وہ ایک اس راستے پہ جا چکے ہیں جہاں پہ خوشی ان کے لیے مقدر نہیں بنتی. ان کو بہت زیادہ، میرے خیال میں بہت زیادہ ہمارے یوتھ کو مستوں نے گھیرا ہوا ہے. اس کا راہ
اور راستہ صرف یہی ہے کہ ہم اویئرنیس پروگرامز کریں, ہم ان کے پاس جا کر ان سے ملیں, ان کو راستے دکھائیں اور اس پہ چلنے کے لیے بھی ان کو بتائیں. صرف راستہ نہ دکھائیں نا, ان کو بتانا پڑے گا کہ چلنا کیسے ہے. تو جب ہم ان کو سکلز دیں گے اور ہم ان کو یہ بھی بتائیں گے کہ سیلف کانفیڈنس میں اور سیلف ڈاؤٹ میں سے کیسے نکلنا ہے, تو اللہ پاک کی مہربانی ہوگی, وہ بالکل نکلیں گے. ہماری یوتھ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, کس چیز کو وہ فیس کر رہی ہے, مطلب کیا خطرناک چیز ہے جس کو وہ فیس کر رہی ہے؟ وہ کس چیز کو فیس نہیں کر رہی جو خطرناک نہیں ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے آپ کے سامنے ہی ہے کیا ہو رہا ہے. اس میں فائنینشیل کرائسس بہت زیادہ ہے. اس میں بچے جو ہمارے ہیں, جو یوتھ ہیں, جو 20 سال سے اوپر ہیں, وہ کدھر جائیں, وہ کیا کریں؟ پڑھائیاں تو کاغذ کی صرف رہ گئی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی ایک لڑکی نے یونیورسٹی میں چھلانگ لگا کے اپنے آپ کو مارا ہے. اسی یونیورسٹی میں چند دن پہلے ایک لڑکے نے اپنے آپ کو مارا. بالکل ایسے. واٹ از دس؟ دس از واٹ اس کے پیچھے آپ کے نزدیک کیا وجوہات ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں اساتذہ کا سارے کے سارا ہمارے جو رویے ہوتے ہیں, ٹیچرز کے جو رویے ہیں بچوں کے ساتھ, کوئی امیجن, کیونکہ میں ساری عمر رہی ایجوکیشن میں ہوں, تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ ٹیچرز جو ہیں وہ تو ہے ہی نہیں پریچر, وہ تو ایک ایسا اپنے آپ کو سمجھتا ہے جو ڈنڈے کے زور پہ کام کرتا ہے. تو آج کل کی جو پودے ہے وہ جلدی گھبرا جاتی ہے کہ یہ بدتمیزی کیوں کرتے ہیں. اساتذہ کے لیے یہ لینگویج بولنا بڑی عجیب بات ہے کہ یہ کیوں اتنے زیادہ روڈ ہیں. وہ روڈ ہیں, تو جب ٹیچر روڈ ہوگا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ بچہ جو ہے وہ بالکل کنفیوز ہو جائے گا کہ اس نے کس کی بات ماننی ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایزی راستہ ہے کہ چھلانگ لگا دیں. میں سمجھتی ہوں, میں بتا نہیں سکتی کہ مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ کہاں سے گزرتا ہوگا جو جمپ کر رہا ہے. تو آپ سوچیں کہ مینٹل ہیلتھ کدھر جائے گی. مینٹل ہیلتھ بوسٹر ہونے کے ناطے سے میرا تو دل کرتا ہے کہ میں ہر ایک سے مل کر ان کو کہوں اپنے دماغ کو سیدھا رکھو, پلیز ڈونٹ وری, زندگی کو آسان لو, ٹینشن نہ لو, کیا ہو گیا, لیٹس ایک ایسی اسٹرانگ قسم کی ہماری ذاتی گروپ بنے جو زندگی کی ہر لڑائی میں فیس کرنے کے لیے تیار بیٹھا اور ڈرے نہ کسی سے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ مینٹل ہیلتھ کی اگر ہم بات کریں, مینٹل ہیلتھ کو مینٹین رکھنے کے لیے اور سٹریس سے دور رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے نماز, اللہ پاک سے عشق کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. حضور پاک کا درود پاک پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ ہمارے بیچ میں اسٹرینتھ لاتا ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ صرف باتیں ہیں, او جی لو جی یہ کیا باتیں کر رہی ہیں, لیکن میرا یہ اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ یہ وہ راستے ہیں, یہ وہ رسیاں ہیں جن کو اگر ہم مضبوطی سے تھامے رکھیں تو ہماری انگزائٹی, ڈپریشن, لونلینس, کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ کوئی اکیلا نہ ہو, لونلینس, دھوکہ دہی, لوگوں کی یہ بربادیاں جو کرتے ہیں ہماری زندگی میں, وہ ہم سب بڑی آسانی سے نا اس کو پی جاتے ہیں. وہ ہمیں یہ لگتا ہے, بلکہ ہمیں یقین محکم ہوتا ہے کہ اللہ پاک خود دیکھ لیں گے ان کو. تو یہ سب سے پہلے ہوگا. پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ ہاؤ ٹو اسٹرینتھن دیم سیلوز, کہ ان کو اپنا دماغ, جسے مینٹل ہیلتھ کہتے ہیں, کیسے ہر وقت بوسٹڈ رکھنا پڑے گا. کیا ایسی چیز ہوگی جس سے ہمیں دور رہنا ہوگا؟ تو ہمیں ہر اس چیز سے دور رہنا ہوگا جو ہمیں ہرٹ کرتی ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحبہ, آپ کے نزدیک کامیاب لوگوں کی نشانیاں اور ناکام لوگوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ اچھا, کامیاب لوگوں کی ایک نشانی میرے نزدیک تو سب سے پہلے یہ ہوگی کہ وہ بڑا ہی چل ہوگا, اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, اس کو اپنے اوپر مکمل بھروسہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو کوئی شے سمجھتا ہے. میرے نزدیک کامیاب وہ ہوگا جو اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھے گا, اور اس کو یہ بھی ہمیشہ پتہ ہوگا اس کے دل کو, اگر وہ ریئلی کامیاب ہے, ناٹ اونلی دولت میں بلکہ دماغ کے وزڈم میں بھی, تو پھر وہ یہ سوچے گا کہ یہ تو سب میرے اللہ پاک نے مجھے عطا فرمایا ہے, تو میں اتنا ہی ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں گا, تو میرا یہی راستہ ہوگا. اور جو ناکام لوگ ہیں ان کی کیا نشانی ہے؟ سب سے پہلے تو ان کو تو ہر ویلے نا وقت ہی پڑے رہتے ہیں. ناکام وہ شخص ہوگا جو ایک وقت میں 50 چیزوں کو پکڑے گا اور ایک بھی کام پراپر نہیں کر سکے گا. ایک سیدھے راستے پر چلنے کے لیے یہ نہیں کہا کہ 50 درختوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلو. سیدھا راستہ صرف وہ ہوگا جس میں ناکام شخص نے یہ ڈیسیجن لے لیا کہ میں نے کامیاب ہونا ہے, اور ہر وہ چیز جو مجھ کو ٹاکسک لگتی ہے, جس کی وجہ سے میں اپسٹ ہوتا ہوں, جو مجھے خوار کرتی ہے, میں نے اس سے لفٹ نہیں کرانی, اس کو اپنی زندگی سے نکال دینا ہے. تو وہ ناکام بھلا کیوں رہے گا سینٹیپیڈ, وہ یہ بھی پکڑے گا, وہ بھی پکڑے گا, ہر جگہ بدنام ہوگا, ہر جگہ, کیونکہ وہ کوئی بھی کام پراپر نہیں کر سکے گا, اس لیے وہ خوار رہتے ہیں. صحیح. اگر ناکام لوگ کامیاب ہونا چاہیں تو آپ انہیں کیا مشورہ دیں گے؟ میں ان سے کہوں گی کہ فار گاڈ سیک سب سے پہلے تو ایک جرنل بناؤ, نوٹ بک رکھو, جس کے بیچ میں اپنے گولز لکھو کہ میں نے کیا کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو اور پھر لکھنا شروع کر دو کہ آج کا دن میں نے کیسے گزارنا ہے. یو ہیو ٹو میک شیور کہ جو آپ نے لکھا ہے اس کو آپ نے فالو کرنا ہی کرنا ہے. اگر آپ 4 چیزیں لکھ کے اس کو نہیں فالو کر رہے تو آپ نے فالو کرنا کس کو ہے, اس کا مطلب وہ آپ کا دماغ زیرو ہے. تو سب سے پہلے ہم ایک جرنل کو مینٹین کریں گے, اس میں ہم روز لکھا کریں گے کہ وی وانٹ ٹو ڈو دس, ہمیں اپنے ڈریمز کو لے کے چلنا ہے. ہم ایفرمیشنز کرتے ہیں, زمانہ گزرا ایفرمیشنز میں تو سٹائل
ہو گیا جی, افرمیشنز کریں. میں بڑا ہنستی ہوں کہ یہ تو ہمیشہ سے ہے, یہ تو ہمارے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جیسا تم سوچو گے تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے, تو رزلٹ بھی ویسا ہی نکلے گا جیسا تم کرو گے. تو ہم یہ سکھائیں گے ناکام انسان کو کہ ہیلو, ٹاکسیسٹی سے دور رہو, اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھو. اور یہ نا, یہ جو تھے نا غم زدہ علاقے, یعنی کہ میرے رشتہ دار تو میرے بہن بھائی, اگر وہ آپ سے سدھرے نہیں ہوئے چھوڑ دو, السلام علیکم, بس کیا حال ہے, وہ السلام علیکم فرام لنڈن, تو ایسے اسلام کریں اور اس جگہ سے ہٹ جائیں. ویسے بھی ہمیں فرمایا گیا ہے اللہ پاک نے کہ جہل کو سلام کرو اور رستہ لو, بس یہی کریں. صحیح. ڈاکٹر سعدیہ وائن جب پریشان ہوتی ہے تو پریشانی سے نکلنے کے لیے کیا کرتی ہے؟ جب میں پریشان ہوتی ہوں تو مجھے غصہ بہت آتا ہے, بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ میں پریشان ہوئی کیوں. پھر اس غصے پہ کنٹرول کیسے کریں؟ اللہ پاک, میرا تو دل کرتا ہے کہ چڑھ کے نا اللہ پاک کے سامنے بیٹھ کے تو لگاؤں شکایتیں دھڑا دھڑ, کمپلینٹ نمبر 1, کمپلینٹ نمبر 2, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا, میں اس کو آپ کے جورسڈکشن میں دے رہی ہوں. حضور اللہ پاک سے بڑھ کر لائر تو کوئی ہے ہی نہیں, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو جب وہی وکیل ہے اور ٹینشن, تو میں کیوں نہیں آؤں گی, میں انسان ہوں. تو پھر میرا یہ کام ہوتا ہے کہ ڈیفینیٹلی آئی ووڈ رائٹ اٹ ڈاؤن کہ اس شخص نے مجھے ہرٹ کیا, جینوئن, جھوٹ نہیں, سچ کی ہے. تو پھر میں کہتی ہوں پکڑیں اس کو. تو پھر میں نے کیا ٹینشن لینی, یہ میں نے پرچی ڈالی ہے اللہ پاک کے حضور, یہ میں نے اپلیکیشن لکھی اور یہ میں نکلی اس میں سے, تو آئی جسٹ کم آؤٹ آف اٹ ایک دم. جو لوگ ہر وقت پریشان رہتے ہیں, ڈپریشن میں مبتلا رہتے ہیں, انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کو بولو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیں. ہر کوئی تو موٹیویشنل اسپیکر کے پاس جائے گا نہیں, یا کسی انسپریشنل فگر کے پاس نہیں جائے گا. جیسے میں ایک مینٹل ہیلتھ بوسٹر ہوں, میرے پاس سارے تو آئیں گے نہیں. تو وہ کیا کریں, وہ اپنے آپ کو شیشے کے سامنے کھڑا کر کے نا اپنی بوتھی کو ذرا دیکھیں کہ اللہ پاک نے کیا دیا ہے, ہر چیز کا شکر ادا کریں. گریٹیٹیوڈ جس کو کہتے ہیں, شکر اللہ پاک کا, ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ پاک نے دی ہے. جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھے بات کر رہی ہوں, یہ اللہ پاک کی بڑی مہربانی ہے کہ میں بول سکتی ہوں, میں دیکھ سکتی ہوں. تو ہم ہر چیز کو شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ کر اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے اور اپنے آپ کو کہیں گے واو یار میں کتنا زبردست ہوں کہ میں نے اتنی لائف میں اتنی مشکلات کو دیکھ کر بھی میں ابھی بھی ہیلدی ہوں ماشاءاللہ سے, دماغی طور پہ خاص طور پہ. تو جب وہ یہ کرے گا تو اب دیکھیے تو صحیح, آپ دیکھیں تو صحیح کہ وہ نکلے گا کیسے نہیں نکلے گا. ڈاکٹر سعدیہ وائن صاحبہ, بطور خاتون اپنے آپ کو منوانے کے لیے آپ نے کن کن مشکلات کا سامنا کیا؟ سب سے پرابلم جو آتی ہے, ابھی بھی آ رہی ہے, وہ یہ ہوتی ہے ہمارے جو میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے. کہا جاتا ہے آدمی کی دنیا, پتہ نہیں کون سا والا ہی آدمی ہے جس کی بیچارے کی اپنی دنیا آج تک ہی نہیں بن سکی, جو ہماری دنیا بھی خراب کرتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورت کو بلکہ زیادہ چانسز ملتے ہیں اس دنیا میں, ہمارے ملک میں. دروازہ ایسے کرے کھلتا کہ عورت آ رہی ہو تو اس سے ایج کا فرق نہیں پڑتا. دس جسٹ سی کہ او عورت آئی ہے, چلو دروازہ کھولو, آئے ادھر بیٹھیے, آپ بتائیے کیا پئیں گی, کیا چلے گا. پرابلم یہ ہم فیس کرتے ہیں کہ جو ہماری اپوزٹ سیکس ہے, جو آدمی ہے, اس کی نیت کیا ہے. اگر تو وہ 2 نمبر انسان ہے تو میرے جیسا بندہ تو اس کمپنی میں نہیں بیٹھے گا. کیونکہ میں تو جانے سے پہلے اللہ پاک کے حضور کہتی ہوں کہ میرے اللہ پاک اگر یہ بے حیائی ہے اور یہ فضول شر پسند لوگ ہیں تو مجھے نہ لے کے جانا اور مجھے ان سے دور رکھنا. تو پھر وہ دور ہوتے ہوتے اینڈ رزلٹ کیا آتا ہے کہ آپ کے سارا سرکل میں سے تمام وہ لوگ 90% جو 2 نمبر ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں. تو اور کیا چاہیے, اٹس اوکے, نکل جائیں. ہم کیا فیس کرتے ہیں ایز اے وومن کہ اس کو نا ایک ہی نظر سے دیکھا جاتا ہے, نو رسپیکٹ نو نتھنگ. آدمی کا تو بس نہیں چلتا کہ کیسے وہ ٹھڑک جھاڑے عورت کے اوپر. اور اگر وہ میرے جیسی ہے, ڈاکٹر سیدہ تو سر سے لے کے پاؤں تک چھپی ہوئی ہیں ماشاءاللہ, نظریں بد دور. لیکن اگر میرے جیسی بولڈ ہے اور اسٹرانگ ہے اور نظر آ رہا ہے تو اس کے بارے میں, ویسے تو وہ پردے دار کو بھی نہیں چھوڑتی ہماری قوم ماشاءاللہ سے, تو پھر ہمارے جیسی جو بولڈ خواتین ہیں ان کو وہ بالکل ایک ہی کیٹیگری میں رکھتے ہیں جس میں عزت نام کی, سامنے تو عزت کریں گے السلام علیکم, لیکن اس کے بعد نہیں کریں گے بلکہ ان کے چہرے کے تاثرات سے بھرا ہے. تو میرے جیسا انسان جو ہے ان کو دیکھ کر دل میں خوب ہنس رہا ہوتا ہے, مستیاں کرتا ہے دماغی طور پہ کہ واو یہ ہے تمہارا دماغ. کہا جاتا ہے کہ عورت کو فوری پتہ چل جاتا ہے کہ مرد ایک لمحے میں وہ ایسے گزر کے بھی جائے گا تو پتہ لگ جاتا ہے, کیونکہ یہ اللہ پاک نے حص دی ہوئی ہے نا اس کو, تاکہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکے, بچا سکے اور سیفٹی رکھ سکے اپنی ذات کی. ڈاکٹر صاحبہ, صحبت کا کتنا اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی پہ؟ کہا جاتا ہے کہ انسان جس طرح کی کمپنی میں رہتا ہے ویسا ہی بنتا جاتا ہے. 100% اثر ہوگا, وہ بدل ہی نہیں سکتا. میں یہاں پر اگزامپل دوں گی کہ میں گروپ, لیکن ڈاکٹر صاحبہ میں نے دیکھا ہے اکثر برے لوگوں میں سے بھی کچھ اچھے آ جاتے ہیں. ان اچھوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ جی آپ یہ 50, لیکن وہ اچھے کیسے بن جاتے ہیں؟ مجھے ضرور بتائیے گا کہ کون نکل کے آ گیا برے لوگوں میں سے اور اچھا بن گیا, سوائے 2-3 ایکٹرز ایسے ہیں جنہوں نے نشہ چھوڑا اور وہ اپنے آپ کو بڑا زبردست فٹنس کے ایریا میں لے آئے. لیکن اگر ہم یہ بات کریں کہ وہ
कैसे निकलेंगे उसके बीच में से, खुश फहमी में और गलत फहमी में से, तो वो शख्स कैसे कामयाब होगा? जो अपने आप को समझता है उसकी मैं ही नहीं मरती, वो है कौन? I mean, मैं ये समझती हूँ कि अगर मैंने ट्रेनिंग बच्चों की करनी है या बड़ों की भी, क्योंकि बड़ों के साथ भी इतना राब्ता रहता है, तो उसमें ये होता है कि वो अपने आप को ना कुछ समझते हैं। मुझे ये नहीं समझ आती कि वो समझते क्या, वो है क्या, क्यों भाई, क्यों समझते हो? तो जब ये एक एयर होती ना, मैं, मेरे या कम कोई नहीं कर सकता, मैं वो, आई डोंट बिलीव इन इट। जो ये शख्स करेगा मेरे नज़दीक वो निहायत कमज़ोर और बुज़दिल आदमी है, क्योंकि वो ये बताना चाहता है दुनिया को, जो मान ही नहीं रही, कि मैंने सुनो मैं प्लेकार्ड लेके फिर रहा हूँ, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। जी नहीं, यू आर नॉट द बेस्ट, बिकॉज अगर आप बेस्ट हैं तो आपका काम बताएगा, काम ही नहीं बता रहा तो आप बेस्ट कैसे हैं? तो रह क्या गया हाथ में? जीरो। अच्छा, बहुत सारे लोग हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द, होते वो कुछ नहीं है, लेकिन अपने आप को पोर्ट्रेट ऐसे करते हैं कि वो बहुत कुछ है। उनको हम कैसे मतलब जान सकते हैं कि ये कुछ भी नहीं है? यकीन करें 1 मिनट में पता चलेगा। कैसे? जो इस तरह का शोखा होगा ना, और जो ये शेखियां मार रहा है कि वो बड़ी जबरदस्त चीज है, से पूछे तुम किस चीज के फाइनल हो, आई मीन व्हाट डू यू हैव, व्हाट इज योर फोटे, वो आपको कहेगा मेरा ये काम बड़ा जबरदस्त है, मैं रंग बड़ा अच्छा करता हूँ, मेरे कपड़े में सीता हूँ। उसको बोले तुम मेरा ये लो, मेरी ये पर्सनैलिटी है, जोड़ा बना दो, मैंने परसों जाने। देखते हैं क्या करता है, करके ले आएगा। अगर तो उसने वो सही किया तो उसका मतलब है कि उसमें बेचारे में 1 गुण है। 1 गुण कह रही हूँ, 100 गुण नहीं आ गए, अगर कपड़े सी के वो ले आया तो 1 गुण। तो बाकी 99 गुण क्या है उसके बीच में? क्या वो हर गुण में मास्टर है? ये नहीं हो सकता। यू कैन नॉट बी अ मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स, ये नहीं हो सकता। 10 चीजें आती हैं तो 10 में से एक जो आपकी बेस्ट है उसको अपनाएं। तो जो मैं अभी कर रहा, मैं अमन वो भी आंदा है, मैं बड़ा सही हाँ, मैं बड़ा चंगा, तो फिर एक्सक्यूज मी, जो हर वक्त ये बोलेगा, यही से जान जाए कि वो झूठा है। झूठे से मुराद खुदा ना खास्ता ये नहीं कि वो झूठ बोल रहा है, मगर ये उसको ना अपने बारे में कोई हवा है, ही हैज सम एयर्स अबाउट हिमसेल्फ, तभी वो ये रोना रोता रहेगा कि मैं ना। सही। अच्छा, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि हम अक्सर देखते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, यूथ की बात करें, तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन उनमें टैलेंट डिफरेंट होता है। तो अपने टैलेंट को हम कैसे डिस्कवर करें? वेरी इजी, करियर काउंसलिंग होती है, जिसके तहत ये जाना जाता है कि जो एक इंसान अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ में मास्टरी करना चाहता है, तो वो जब मुलाकात करता है, आई एम ऑल्सो करियर काउंसलर, तो मुलाकात होती है, बाकायदा पॉइंट्स लिखे जाते हैं, फिर उनको चेक किया जाता है। एकदम से नहीं कि आए और बता दिया वाह यार ये बड़ा फिट है, नहीं, टाइम लगेगा। उस टाइम के बाद रिजल्ट निकलता है कि ये आदमी किस चीज़ में बेस्ट है। तब हम उनको जज करते हैं और उनको बताते हैं कि ये 2-3 चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं, इसमें से एक चीज़ को पिक करो। तो फिर वो उसमें से पिक करेगा तो देन ही विल बी सक्सेसफुल इंशाल्लाह। सही। अच्छा, लास्ट पे डॉक्टर साहब मैं एक बात करना चाहूँगा, आपकी आवाज़ में बड़ी एनर्जी है और माशाल्लाह आपके पास नॉलेज भी वसी है, हर सवाल का आपके पास जवाब है। ये कितनी किताबें आपने पढ़ी और कितनी प्रैक्टिस करती हैं? ये जो ज़िंदगी की किताब है, ये अजाब ही अजाब है। जो इसमें से निकल गया, समझ जाएं कि उसको अल्लाह पाक अपनी जनाब से नवाजते हैं। जब वो ये देखते हैं कि मेरा इंसान, तो इस अजाब से निकलने के लिए क्या तरीका है? कोई किताब हेल्प नहीं करती। इफ़ यू थिंक, बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपने बड़ा खूबसूरत बोला मेरे बारे में, बहुत शुक्रिया, आप डिजर्व करती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ये जो एनर्जी लेवल है ना, ये भी अल्लाह पाक की तरफ से होता है। ये तब मिलता है जब 100%। इंसान की तो जुर्रत है ही नहीं कि वो कहे कि मैं बड़ी शय। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है अल्लाह पाक की मेहरबानी से जब मुझे कोई ये कहता है, जैसे आपने कहा कि एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है, आपको मिलकर मेरे दिल का बड़ा ज़बरदस्त आराम आ गया, या मैं पुरसकून हो गया। ये मेरे अपने नहीं कहेंगे क्योंकि उनके तो स्यापे नहीं ख़त्म होते ना, ये बाहर के लोगों को मेरे बारे में ज़्यादा पता लगता है। तो वो जब ये जान लेती हैं तो वो व्हाट हैपन्स इज़ दिस, कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अल्लाह पाक का कितना एहसान है मेरी ज़ात के ऊपर कि लोगों को लगता है ऐसा। और ये अल्लाह पाक के हाथ होता है कि वो किस आम इंसान को ख़ास बनाए लोगों की नज़र में। हालांकि मैं आई बिलीव कि मेरी कोई हस्ती हैसियत नहीं है, कोई नहीं है, ज़ीरो हूँ मैं, लेकिन अल्लाह पाक का बड़ा एहसान करम है कि आप जैसे प्यारे लोग, उनको लगता है कि ऐसा है जैसा आपने कहा। अच्छा, लास्ट पे डॉक्टर साहब कोई आप मैसेज देना चाहें स्पेशली यूथ को, कोई मैसेज, कोई पैगाम डिप्रेशन से निकलने के लिए? हाँ, मैं फिर वही कहूँगी कि डिप्रेशन से निकलने का एक ही रास्ता है कि आप अपने आप को जान लें। अब इसका ये नहीं है नो दाय सेल्फ, खुद ही को कर बुलंद, इतना नहीं। पहले तो आप अपने आप को इतना बुलंद करें कि आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे लाइफ क्या है। सबसे पहले लाइफ है क्या, व्हाट डू यू रियली वांट टू डू इन लाइफ, जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। मरने को तो छोड़ें, कब्र पे आना किसी ने नहीं, पढ़ने के लिए
ہمیں سالوں گزر جاتے ہیں قبر پہ جانے کے لیے, وہاں تو کوئی نہیں آپ کو آ رہا. تو جب تک آپ زندہ ہیں کم از کم یہ تو دیکھ لیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے, اور یہ یاد رکھیں کہ آپ نے جانا کہاں ہے. آئی مین آئی ریئلی ڈیلی مجھے یہ لگتا ہے قبر میں جانا ہے, قبر میں جانا ہے. اچھا اللہ پاک مجھے آسانی عطا فرمانا, قبر کو روشن رکھنا. لیکن جب تک میں زندہ ہوں, کیا میں ایسا کر رہی ہوں کہ میں لوگوں کی زندگی میں روشنی لے کر آؤں؟ تو مجھے تو فیل ہے کہ یس, اللہ کا شکر احسان میں تو کر رہی ہوں. میرے پاس تو میرا تو اللہ پاک نے شاید دیا ہوا ایک دیا جلانے کے لیے کہ اس کو بھی دو روشنی دو, اس کو روشنی دو. بیکاز جو چیز ہم لوگوں کو بانٹتے ہیں وہ ہماری ڈبل سے ٹرپل ہو جاتی ہے. اگر میری انرجی لوگوں کے لیے جاتی ہے اللہ کی مہربانی سے, تو وہ ٹرپل ہو کے مجھے واپس آتی ہے. دس از آل بیکاز آف اللہ پاک. اور میرے خیال کے مطابق یہی میرا میسج ہوگا سب کے لیے جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, کہ اپنے دل کو ذرا سا بڑا کرو, آنکھوں کے ٹھرک کو ختم کرو, کہ ہر وقت ایک ہی بات نہ سوچو, کوئی بہتر چیز سوچو. مستقبل کیسے بہتر ہوگا, لوگوں کے لیے آپ مفید کیسے ہو سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر شخص جا کر ایک بہت بڑا ادارہ بنا دے گا, فائنینشیل کرائسس بہت زیادہ ہے, لیکن کچھ ایسا تو کرو, 4 لوگوں کے ساتھ ہی محبت کر لو, ان کا دھیان رکھ لو, ان کا خیال رکھو, اور ماں باپ کے ساتھ عزت کرو. لیکن یہاں پر جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنی رسپیکٹ کو کبھی کسی صورت نیچے نہ جانے دو. یور رسپیکٹ از یور پرائیورٹی. آپ کی پرائیورٹی آپ ہونے چاہیے. میرے لیے پرائیورٹی سعدیہ وائن ہے, کہ ہیلو اس کو کسی نے کچھ کہنا نا تو بس گیا وہ کام سے انشاءاللہ تعالیٰ. جب ہمیں یہ مکمل احساس اور اعتماد ہوتا ہے نا, یہ اللہ پاک پر ہوتا ہے, انسان پر نہیں. انسان تو کبھی بھی چھوڑ کے چلا جائے گا, کبھی بھی بے وفائی کر, ابھی ہم بات کر رہے تھے نا, وہ کبھی بھی آپ سے بے وفائی کر جائے گا, وہ کبھی بھی کچھ بھی کہہ دے گا آپ کے بارے میں. لیکن اگر میرے دل کو اور میرے دماغ کو اور میری زبان, میری تو الحمدللہ تینوں چیزیں ایک لائن پر آ چکی ہوئی ہیں اللہ پاک کی مہربانی سے, تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ ہم نا بڑی ایک ایزی لائف گزاریں گے. لائک آئی لائک ٹو ٹیچ ہاؤ ٹو لیو اے ہیپی لائف. تو لوگ مجھے کہتے ہیں ابھی تک آپ کے چہرے پہ اسمائل رہتی ہے. میں نے کہا میں تو ہر وقت اسی لیے مسکراتی رہتی ہوں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ سڑی سڑی شکلیں میرے سامنے کیوں آتی ہیں. اسمائل کے ساتھ آؤ, اچھے بنو سنورو, دھیان سے رہو, وضو میں رہو, اللہ سے عشق کرو, اور کیا چاہیے. یہ ہے میرا پیغام. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے.